أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا تھا کہ ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکر پھینکتے تھے، پھر ان کو یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ سورہ الفیل۔ اس میں نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50 روز قبل پیش آنے والا مشہور تاریخی اور عبرتناک واقعہ بیان ہوا ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہۃ الاشرم، جو روم اور حبشہ کی عیسائی سلطنتوں کے تعاون سے اس منصب پر فائز ہوا تھا، صنعاء میں ایک کلیسا تعمیر کروا کر یہ اعلان کیا کہ اب حج و عمرہ مکہ میں خانہ کعبہ کی بجائے یہاں پر ہوا کرے گا۔ یہ اس نے عرب کی تجارت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک ہیلہ بنایا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوا۔ حج و عمرہ کے کافرے اس کے اعلان کے باوجود اسی طرح مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف رواں دواں رہے، تو ابرہہ نے مشتعل ہو کر خانہ کعبہ کو ڈھانے اور مسمار کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسے فوری حملہ کا بہانہ بھی مل گیا کہ ایک عربی نے اس کلیسا اور گرجا میں اس سے اظہار نفرت کرتے ہوئے اس کو غلاظت سے پلید کر دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فوری حملہ کا بہانہ بنانے کے لیے ابرہہ نے خود ہی اپنی کلیسا کی بے حرمتی کی ہو۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کی، اور اس فوج کو ہر قسم کے سامان حرب سے مسلح کیا، اور اس فوج میں 9 یا 13 ہاتھی بھی شامل کیے، اور خود بھی ایک ہاتھی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے عازم سفر ہوا۔ ادھر قریش کو بھی اس کی اطلاع مل گئی، تو قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے کہ ہم میں اس لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دادا جان سردار عبد المطلب خانہ کعبہ میں انتہائی عجز و انکساری سے، تضرع اور گڑگڑاہٹ سے بارگاہ الہی میں دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم میں اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، کہ اطلاع ملی کہ چراگاہ میں چرتے ہوئے آپ کے اونٹوں پر ابرہہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو سردار عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے نکلے اور ان سے کہا کہ تم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہو، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، تم جانو اور اللہ جانے، لیکن ہمارے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اونٹوں کو چھوڑا اور کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے۔ جیسے وہ منا کے قریب وادی محصر میں پہنچے ہیں، اللہ رب العزت نے پرندوں کو حکم دے دیا، پرندوں جاؤ میرے گھر کے دفاع کے لیے ہاتھی والوں کا مقابلہ کرو، کعبۃ اللہ کے دفاع کے لیے، حرم کی پاسبانی کے لیے
پرندوں کے غول ان کے سروں پر آ موجود ہوئے۔ ہر پرندے نے مٹر کے دانے کے برابر 2 کنکر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک اپنے پنجوں میں اور ایک اپنی چونچ میں۔ جیسے ہی حکم ہوا پرندوں نے کنکر گرانا شروع کر دیے، تو یہ کنکر اللہ کے حکم سے بندوق کی گولیوں اور توپ کے گولوں سے زیادہ مہلک ثابت ہوئے۔ جس کو بھی یہ کنکر لگتا اس کے جسم سے آر پار ہو جاتا اور وہ اپنی سواری سمیت وہیں پر ڈھیر ہو جاتا۔ جب لاشیں گریں، اعضاء بکھرے، خون کے فوارے چلے، کعصف مأکول کا نقشہ جمع، تو فوجی حواس باختہ ہو کر دوڑ پڑے۔ خود ابرہہ نے بھی دوڑ لگا دی، لیکن پرندے ہیں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، بدستور ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور پتھر برسا رہے ہیں اور دوڑتے فوجیوں کو مار مار کر رستوں میں گرا رہے ہیں۔ مارتے مارتے یمن تک سب فوجیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ابرہہ جو صنعا میں پہنچا تو پرندوں نے وہاں پہ ان کو دبوچ لیا اور سر پر ایک پتھر مارا، جو ابرہہ کے جسم سے گزرتا ہوا اس کی سواری سے بھی گزر گیا، اور وہ وہیں پر مردار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ اس واقعہ نے نزول قرآن سے قبل بہت زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن قرآن مجید نے اس کو تا قیامت شہرت دوام بخش دی ہے۔ اس واقعہ میں عبرت کا سامان موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، میرے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی نگہبانی اور اس کی پاسبانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس فریضے سے غفلت برتو گے تو اللہ رب العزت یہ ڈیوٹی کسی اور مخلوق کو سونپ دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی عزت، توقیر، ادب، احترام اور اس کی پاسبانی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہر دیکھنے اور سننے والے کو اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے، آمین۔ بزم اصلاح چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔